اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دعا کیوں، کب اور کیسے کے عنوان پر مسلسل آپ حضرات کی خدمت اقدس میں گفتگو ہو رہی ہے، اور الحمدللہ آپ حضرات اس درس میں کثیر تعداد میں شریک ہو رہے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو بعد میں کئی مرتبہ اس دعا کے عنوان کے اوپر ہونے والی گفتگو کو مسلسل سماعت فرما رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ میں تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں۔ الحمدللہ آپ کے سوالات کے ذریعے سے بھی ہمیں حوصلہ ملتا ہے، اور آگے عنوان کی راہیں بھی متعین ہو جاتی ہیں۔ دعا افضل اعمال کا نام ہے، دعا اللہ کی نزدیک سب سے بہترین عبادت کا نام ہے، دعا عبادت کے مخ کا نام ہے، دعا عبادت کی روح کا نام ہے۔ دعا کیوں؟ تاکہ روح عبادت حاصل کی جا سکے۔ دعا کیوں؟ تاکہ افضل عبادت حاصل کی جا سکے۔ دعا کیوں؟ تاکہ اللہ کے اعمال میں پسندیدہ عمل انجام دیے جا سکے۔ ظاہر یہ تمام چیزیں ہمارے سوال کا جواب بن کے سامنے آتی ہیں۔ آج اس سے مزید آگے بڑھتے ہوئے دعا، اس چیز کو دماغ میں رکھیے گا، کس لیے دعا؟ کہ اس لیے دعا کہ دعا مومن کے لیے بہترین اسلحہ ہے، اور یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ ہمارے معصومین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، سرور کائنات کا ارشاد گرامی ہے۔ لہذا اس منزل کے اوپر آپ حضرات خدمت اقدس کے اندر دعا کیوں، اس کو محسوس فرمائیے گا۔ حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرماتے ہیں ان سلاح المؤمن الدعاء، بے شک مومن کا اسلحہ، مومن کا ہتھیار اگر کوئی چیز ہے تو وہ دعا ہے۔ یعنی اگر ایک مومن اپنے ہتھیار کو، اپنے اسلحے کو استعمال کرنا چاہتا ہے تو اس اسلحے کا نام دعا ہے۔ ایک مومن کے پاس میں دعا سے بہترین اسلحہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ بھی ہے، پھر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا اسلحہ ہے۔ اسلحہ، ملاحظہ فرمائیے گا، اس لفظ کے اوپر غور کیجیے گا اور پھر سمجھیے گا۔ وہ عمود الدین، اور صرف مومن ہی کا اسلحہ نہیں ہے، بلکہ دین کی بنیاد بھی ہے، دین کا ستون بھی ہے۔ وَنُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین اور آسمان کا نور بھی ہے۔ اب کوئی پوچھے دعا کیوں؟ اس لیے تاکہ ہم مومن ہوں تو اپنے پاس میں اسلحہ رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم دیندار ہوں تو دین کی بنیاد ہمارے پاس ہونا ضروری ہے، اور اگر ہم زمین و آسمان کے درمیان زندگی گزارنا چاہیں تو اس زندگی گزارنے کے لیے ہمارے پاس میں ظلمتوں سے بچنے کے لیے ایک نور کا ہونا بھی ضروری ہے، اور دعا زمین و آسمان کا نور ہے جس کو حضور سرور کائنات نے متعین فرمایا ہے۔ پھر حضور سرور کائنات کا ارشاد گرامی فرماتے ہیں الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا اسلحہ ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اور پھر دین کا عمود بھی تھوڑے سے فرق کے ساتھ وَزَيْنُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں ان سب کی زینت کا نام دعا ہے۔ اب کوئی پوچھے دعا کیوں؟ کہ اس لیے تاکہ ہم زمین و آسمان کے درمیان میں جو سب سے بازینت شے ہے اس کو اپنے پاس میں رکھیں، اس لیے دعا کرنا ضروری ہے۔ پھر حضور سرور کائنات کا ارشاد گرامی فرماتے ہیں قاتل العدو بالدعاء، جملہ دیکھیے گا آپ، حضور سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے دشمن سے قتال کرو، اپنے دشمن سے قتال کرو، جنگ کرو، لڑائی کرو اپنے دشمن کے ساتھ میں ہیں۔ اب کاہے سے دشمن کے ساتھ میں؟ ہمارے پاس میں ہے ہی کیا جو دشمن سے قتال کریں؟ اور قتال کا لفظ استعمال کیا، لفظ قتل، قتال کرو۔ اب یہاں سے مومنوں کے ساتھ ساتھ ہم غیر مسلم افراد کے لیے بھی جو مسلمان نہیں ہیں مخاطب ہو کے کہنا چاہتے ہیں، اسلام یقیناً قتال کا حکم دیتا ہے، مگر اس اسلحے کو بھی ملاحظہ فرمائیے جو اسلام نے مومن کے ہاتھوں میں دیا ہے۔ فرماتے ہیں قاتل العدو بالدعاء، یاد رکھو اپنے دشمن کے ساتھ دعا کے ذریعے سے قتال کرو، دعا کے ذریعے سے لڑائی کرو۔ یعنی گویا ہمارے لیے اسلحہ اگر دشمن کے مقابلے پہ ہے تو اس کا نام دعا ہے۔
دعا کیوں؟ تاکہ ہم اپنے ہر دشمن کے ساتھ میں جنگ کریں اس دعا کی بنیاد پر جس کو ہم اپنے لیے اللہ کی بارگاہ میں حاصل کرتے ہیں۔ اور کیوں؟ فَإِنَّهُ أَسْرَعُ فِيهِمْ مِنَ الصَّلَاةِ، یاد رکھو جو عام دنیا کے اسلحے ہیں ان سے کہیں زیادہ تیز اسلحے کا نام دعا ہے۔ دنیا کے اسلحے ممکن ہے کسی منزل کے اوپر ناکام ہو جائیں، لیکن دعا کبھی ناکام نہیں ہوتی۔ اور پھر یہی وجہ بھی ہے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ حضور سرور کائنات نے ارشاد فرمایا ہے، الا ادلکم علی سلاح، آگاہ ہو جاؤ، کیا میں تمہیں کسی ایسے اسلحے کی طرف رہبری نہ کروں، ینجیکم من اعدائکم، جس اسلحے کا پہلا کام یہ ہو کہ وہ تمہارے دشمنوں سے تمہیں نجات دے سکے، وَيُدِرُّ أَرْزَاقَكُمْ، اور تمہارے رزق میں برکت دے سکے، تمہارے رزق میں وسعت دے سکے۔ یعنی اسلحہ ایک ہے مگر اس اسلحے کے دو کام ہیں۔ پہلا کام یہ ہے کہ وہ دشمنوں سے نجات دلاتا ہے، دوسرا کام یہ ہے کہ وہ ہمارے رزق میں وسعت دیتا ہے، پھیلاؤ دیتا ہے، بہت زیادہ برکتیں دیتا ہے۔ قالوا بلا، تمام پاس بیٹھے ہوئے صحابہ نے کہا ہاں ہاں یا نبی اللہ، بتائیے وہ اسلحہ کون ہے جس کی بنیاد پہ ہم اپنے دشمنوں سے نجات بھی حاصل کر سکیں اور رزق میں برکت بھی حاصل کر سکیں۔ قال تدعون ربکم باللیل والنہار، کا وہ اسلحہ دعا ہے، مگر دعا کی شکل یہ ہے کہ دن ہو تو اپنے پروردگار کو یاد کرو، رات کا ہنگام ہو تو اپنے پروردگار کو یاد کرو، دن رات اپنے پروردگار کو پکارنا تمہارے لیے وہ اسلحہ ہے جو تمہارے دشمنوں سے نجات بھی دیتا ہے اور تمہارے رزق میں برکت بھی دیتا ہے۔ فَإِنَّ سِلَاحَ الْمُؤْمِنِ بِالدُّعَاء، یاد رکھو مومن کا اسلحہ اگر کوئی ہے تو اس کا نام دعا ہے۔ اور یہی وجہ بھی ہے کہ خود مولائے متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، فرماتے ہیں نعم السلاح الدعاء، کتنا بہترین اسلحہ ہے جو دعا ہے۔ نہیں، جس کو رکھنے کے لیے کسی قسم کے لائسنس کی ضرورت نہیں ہے، جس کو لے جانے کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دنیاوی اسلحہ ہے، بظاہر دشمنوں سے نجات کے لیے رکھا جاتا ہے، لیکن خود رکھنا اتنی آفت کا سبب ہوتا ہے، کہیں کوئی چھین نہ لے، کہیں کوئی لے کے نہ چلا جائے۔ لیکن یہ کتنا بہتر، نعم السلاح الدعاء، سب سے بہترین اسلحہ، کتنا بہترین اسلحہ ہے جس کو دعا کہا جاتا ہے۔ نہ چھیننے کا ڈر ہے، نہ کوئی لے جا سکتا ہے، اور اس کی بنیاد پہ دلوں کو یقین ملتا ہے، دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اور پھر امام صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی فرماتے ہیں الدعاء انفض من السنان الحدید، دعا ایک وہ سنان جو لوہے کی سنان ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ اگر کوئی اثر انداز ہوتی ہے تو اس کا نام دعا ہے۔ غور فرمایا؟ تو دعا کیوں؟ دعا اس لیے کہ یہ ہمارے اسلحے کا نام ہے جس کے بغیر ایک مومن کسی سے نہ نجات حاصل کر سکتا ہے، نہ دشمنوں پر قابو کر سکتا ہے، نہ رزق میں برکت حاصل کر سکتا ہے۔ اور صرف مومن ہی نہیں، اب جملہ سنیے گا، فقط مومن ہی نہیں، جملے سنیں گے۔ امام علی علیہ السلام کا ارشاد گرامی فرماتے ہیں الدعاء سلاح الانبیاء، دعا صرف مومن کا اسلحہ نہیں ہے، انبیاء کا بھی اسلحہ ہے۔ غور فرمائیے گا، انبیاء کے اسلحے کا نام دعا ہے۔ اب کوئی پوچھے دعا کیوں؟ کہ دعا اس لیے کہ جو انبیاء کا اسلحہ ہے وہ مومنوں کے پاس میں آ جائے۔ جس اسلحے کو وحدہ لا شریک پروردگار نے لوگوں کے لیے بھی رکھا، انبیاء کے لیے بھی رکھا، وہ اسلحہ ہمارے پاس میں آ جائے۔ وہی وجہ کتاب کافی کے اندر روایت موجود ہے، روایت ہے بعض اصحاب امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس منزل کے اوپر کہ کان یقول لاصحاب، کہ امام رضا علیہ السلام اپنے اصحاب سے اکثر کہا کرتے تھے علیکم بسلاح الانبیاء، تم پہ واجب ہے، تم پہ لازم ہے، تم پہ ضروری ہے کہ اپنے آپ کو انبیاء کے اسلحے سے مزین کر لو۔ فقیل وما سلاح الانبیاء، کس نے معنی نے کہا یبن رسول اللہ وہ انبیاء کا اسلحہ کون سا ہے؟ قال الدعاء، کہ انبیاء کا اسلحہ دعا ہے۔
غور فرمایا آپ نے، یعنی صرف مومن ہی کا اسلحہ نہیں ہے بلکہ یہ در حقیقت انبیاء کا بھی اسلحہ ہے۔ اور یہی وجہ بھی ہے اگر کوئی اپنی حاجتوں میں کامیابی چاہتا ہے تو اس کامیابی کے پس پشت بھی دعا ہے۔ دعا کیوں؟ تاکہ ہم کامیاب و کامران رہ سکیں، دنیا میں بھی کامیاب ہوں، آخرت میں بھی کامیاب ہوں۔ ہماری کامیابی کی ضمانت اگر کوئی بنے تو وہ دعا بنے۔ یہی وجہ بھی ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من نزلت بہی فاقۃ فانزلہا بالناس، یاد رکھیں جس کے اوپر فاقہ نازل ہو جائے، جو فاقے سے ہو جائے، فانزلہا بالناس، اور وہ اس فاقے کو لوگوں کے اوپر نازل کر دے، لم تسد فاقتہ، تو یاد رکھیں اس کا فاقہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ لیکن ومن نزلت بہی فاقہ، لیکن جو اس کسی کے اوپر فاقہ ہو جائے، فانزلہا باللہ، اور وہ کہے کہ لوگوں نے نہیں، یہ اللہ نے میرے اوپر بھیجا ہے، فیوشک اللہ لہ برزق عاجل او آجل، تو اللہ اس کے اوپر عنقریب بہت جلدی رزق دے گا، یا بہت جلدی دے گا یا تھوڑی دیر کے بعد دے گا، مگر یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ فاقہ اللہ کی بنیاد پر آیا ہے۔ سمجھ میں آیا آپ کو؟ یعنی کہ ایک کامیابی کی علامت اگر کوئی بن کے سامنے آیا ہے تو دعا بن کے آیا ہے۔ یہی وجہ بھی ہے کہ امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جملے کی نوعیت دیکھیے گا، اہم ترین جملہ مولا متقیان کا ہے، فرماتے ہیں الدعاء مفاتیح النجاح، دعا کامیابیوں کی کنجی ہے، کامیابی کی نہیں، مفتاح النجاح نہیں کہا ہے، مفاتیح النجاح، کامیابیوں کی کنجی اگر کوئی ہے تو اس کا نام دعا ہے۔ کامیابیوں کی کنجی، یعنی اگر بہت سی کامیابیاں چاہتے ہیں تو اس کو کھولنے کے لیے آپ کو ایک تالی کی ضرورت ہے، کی ضرورت ہے، جس کی کا نام دعا ہے۔ وَمَقَالِيدُ الْفَلَاحِ، اور فلاح کے لیے قلادہ، ہار، گلے میں پڑا ہوا ہار اگر کوئی ہے تو اس کا نام دعا ہے۔ وَخَيْرُ الدُّعَاءِ، اور سب سے بہترین دعا، مَا صَدَرَ عَنْ صَدْرٍ نقی، وہ ہے کہ جو بالکل پاک و صاف دل سے نکل رہی ہو، وَقَلْبٍ تَقِی، اور متقی کے دل سے نکل جاتے سبب النجات، جو انسان وحدہ لا شریک پروردگار سے مناجات کرتا ہے تو اس مناجات میں اس کو نجات میسر ہوتی ہے۔ مناجات کیا ہے؟ مناجات دعا ہی کی تو ایک شکل ہے کہ جہاں خاموشی سے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کر کے گریہ و زاری کے ساتھ، تضرع و زاری کے ساتھ انسان حقیقت دعا سے قریب تر ہوتا ہے۔ وَبِالْإِخْلَاصِ يَكْمُلُ الْخَلَاص، یاد رکھو اخلاص ہی کی بنیاد کے اوپر خلاص پیدا ہوتا ہے۔ جہاں اخلاص ہوتا ہے وہاں نجات میسر ہوتی ہے، جہاں اخلاص ہوتا ہے وہاں انسان کامیاب و کامران ہوتا ہے۔ اور پھر میں آپ حضرات کی خدمت اقدس میں ایک حدیث اور عرض کرنے کے بعد میں گفتگو کو سمیٹوں۔ امام صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، فرماتے ہیں علیکم بالدعاء، اپنے اوپر دعا کو لازم قرار دے لو، اپنے اوپر دعا کو ضرور قرار دے لو، اپنے اوپر دعا کو واجب قرار دے لو۔ کیسی دعا؟ فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يُدْرِكُوا نَجَاحَ الْحَوَائِجِ عِنْدَ رَبِّهِمْ بِأَفْضَلِ مِنَ الدُّعَاءِ وَالرَّغْبَةِ إِلَيْهِ، اس لیے کہ ایک مسلمان اپنی حاجتوں میں کامیابی کو اس وقت تک اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ دعا نہ کر لے۔ کوئی بھی مسلمان اگر پریشانیوں کے عالم میں پریشانیوں سے بچنا چاہتا ہے، پریشانیوں کے عالم میں اپنی پریشانیوں سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے، پریشانیوں کے عالم میں کامیاب و کامران ہونا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے وہ دعا کرے، والرغبۃ الیہ، اور پروردگار کی طرف رغبت حاصل کرے، اس کی طرف اس کا ہو کے رہ جائے۔
والتضرع الی اللہ، اور اللہ کی بارگاہ میں گریہ و زاری کرے، تضرع و زاری کرے، انکساری کے ساتھ سر جھکا کے اپنے آپ کو حقیر سمجھتے ہوئے پروردگار کی عظمت کا اعلان کرتے ہوئے، والمسألۃ لہ، اور اللہ کی بارگاہ میں سوال طلب کرتے ہوئے، مسلسل مانگتے ہوئے، میرے معبود تو عطا کرنے والا ہے، عطا کر دے۔ فرغبوا فیما رغبکم اللہ فی، یاد رکھو ہر اس بات میں رغبت حاصل کرو جس میں اللہ تمہیں رغبت دینا چاہتا ہے، جس چیز کو اللہ تمہیں دینا چاہتا ہے اس کے لیے آگے بڑھ جاؤ۔ وَأَجِيبُوا اللَّهَ إِلَى مَا دَعَاكُمْ إِلَيْهِ، اور اللہ جس چیز کی طرف تمہیں بلانا چاہتا ہے فوراً اس کی آواز پہ لبیک کہہ کے اس کی طرف آگے بڑھ جاؤ، لِتُفْلِحُوا، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، وَتَنْجُوا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ، اور اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو نجات حاصل کر لو۔ کیوں؟ بہت سے سوالات ہمارے سامنے موجود ہیں، ان سوالات کو سمجھنا بہت ضروری ہے، لیکن یہ اہم سوال، دعا کیوں دعا کریں؟ ہمارے پاس سب کچھ تو ہے نہیں، اگر دعا نہیں ہے تو اسلحہ نہیں ہے، دعا نہیں ہے تو حقیقت دعا اگر نہیں ہے آپ کے پاس میں تو آپ کچھ بھی نہیں ہے، نہ رزق میں برکت ہو سکتی ہے، نہ دشمنوں سے کامیابی مل سکتی ہے، نہ انبیاء کا اسلحہ آپ کے پاس میں ہے، اور حد یہ ہے اگر دعا نہیں ہے تو روح عبادت بھی نہیں ہے۔ لہٰذا اس منزل کے اوپر اگر چاہتے ہیں کہ نجات حاصل کریں ہر پریشانیوں سے تو اس کے لیے بارگاہ خداوندی میں دست دعا بلند کر دیں، اے پروردگار تو نے ان پریشانیوں کو نازل فرمایا ہے، میرے معبود تو ہی ان پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے۔ آئیے دعا کریں میرے معبود اس ماہ مبارک رمضان کی سعادتوں سے ہم سب کو بہرہور فرماتے ہوئے حقیقت دعا کو ہمارے دل میں ڈال دے، تاکہ جب بھی ہم تیری بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھائیں تو خلوص قلب کے ساتھ اٹھائیں، حقیقت دعا کو سمجھتے ہوئے تیری بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھائیں۔ اور اب میں پھر ایک مرتبہ اپنے تمام دوستوں سے اور اپنے تمام سننے والوں کو اور اپنے تمام دیکھنے والوں کو اس درس میں شریک ہونے والوں سے التماس کروں گا کہ وقت کی پابندی کے ساتھ میں دونوں درس میں دوپہر میں 2 بجے اہمیت قرآن اور ماہ مبارک رمضان، اور شب میں ٹھیک 10 بجے دعا کیوں، کب اور کیسے کے عنوان کے اوپر مسلسل ان دروس میں شریک ہوں، اور اپنے تمام دوستوں کو، احبا کو، رشتہ داروں کو اس درس میں شریک ہونے کی دعوت دیں۔ ہمارے پیج کو لائک کریں، فالو کریں، اور وقت معینہ پہ تشریف لے کے آئیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔